اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ووٹ دینے سے پہلے اہل امیدوار کو پہچاننا کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے دین کے چند حوالہ جات پہلے دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو تفویض کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسے شخص کو کسی جماعت کا امیر بنایا کہ اس جماعت میں اس سے بھی زیادہ اہلیت کا حامل شخص موجود ہو، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا، یا رسول اللہ، امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ فرمایا، جب کام غیر اہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ الیکشن میں ہر لیڈر، پارٹی اور امیدوار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ووٹ کا اہل یا صحیح حقدار وہی ہے، لیکن اس موضوع پر کہ اہلیت کے پیمانے اور معیار کیا کیا ہیں کہیں بات نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو میں ہم اہلیت کے ایک پیمانے پر بات کریں گے اور اس ویڈیو کے آخر میں دیکھیں گے کہ کیا ووٹر نے اس پیمانے پر عمل کیا یا نہیں کیا، یعنی ماضی میں ووٹ اہل لوگوں کو دیے یا غیر اہل لوگوں کو۔ میرے مطالعہ کے مطابق قرآن پاک کا وسیع علم اہلیت کا ایک اہم پیمانہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھی حکمران منتخب کیا انہیں علمی وسعت اور فضیلت کی بنیاد پر کیا، مثلاً طالوت، مثلاً داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور اس امت کے لیے قرآن پاک کا علم افضل ترین علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے، بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا، اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا، تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے علم کو تمام کتابوں اور تمام علوم پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے اہلیت کا سب سے بڑا علمی پیمانہ قرآن پاک کے علم کی وسعت ہے۔ قرآن پاک کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کے صرف چند حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر یا تم میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے۔ Assalamu alaikum. Deep this one. Anything that's associated with the Quran, Allah raises in ranks. The angel Gabriel came with the Quran, so Allah made him the best of angels. The Quran was revealed to the Prophet, so the Prophet became the best of messengers. The Quran was revealed to the Muslims, so the Muslims became the best of nations. The Quran was revealed in Ramadan, so Ramadan became the best of months. The Quran was revealed in the night of decree, so the night of decree became the best of nights. If you are connected with the Quran, you will become the best of people. The Quran, the Quran, the Quran. Don't overlook the Quran. من قال به صدقہ، جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل به اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ۔
वमन हकम बिही अदला, और जिसने इसकी बुनियाद पर कोई फैसला किया उसने अदल किया। कुरान पाक में फ़जीलत की बुनियाद पर किसी का इंतखाब करना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफ़द को किसी मकसद की खातिर भेजा और उनसे पूछा, तुम्हें किस किस को कितना कुरान याद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे सुनते रहे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुज़रे जो उन सब से कम उम्र था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुझे कितना कुरान आता है? उसने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ सूरत है और सूरह बकरा भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उनका अमीर मुकर्रर कर दिया। कुरान पाक के इल्म की वुसअत और फ़जीलत हुकूमती ओहदों के लिए अहलियत का एक पैमाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इंसानों को कान की तरह पाओगे। जो लोग जाहिलियत के ज़माने में बेहतर और अच्छी सिफ़ात के मालिक थे, वो इस्लाम लाने के बाद भी बेहतर और अच्छी सिफ़ात वाले हैं, बशर्ते कि वह दीन का इल्म भी हासिल करें। और तुम हुकूमत और सरदारी के लायक उसको पाओगे जो हुकूमत और सरदारी को बहुत नापसंद करता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाफ़े बिन अब्दुल हारिस मदीना और मक्का के रास्ते पर एक मंजिल अस्फ़ान आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिले। हज़रत उमर उन्हें मक्का का आमिल बनाया करते थे। हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि आपने अहले वादी यानी मक्का के लोगों पर बतौर नायब किसे मुकर्रर किया? नाफ़े ने जवाब दिया, इब्ने अब्ज़ा को। उन्होंने पूछा, इब्ने अब्ज़ा कौन है? कहने लगे, हमारे आज़ाद करदा ग़ुलामों में से एक है। हज़रत उमर ने कहा, तुमने उन पर एक आज़ाद करदा ग़ुलाम को अपना जानशीन बना डाला? तो नाफ़े ने जवाब दिया, वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की किताब पढ़ने वाला है और फ़राइज़ का आलिम है। उमर ने कहा, हाँ वाकई तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए बहुत से लोगों को ऊंचा करता है और बहुतों को इसके ज़रिए नीचे गिराता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग कुरान मजीद के ज़्यादा आलिम और कारी होते, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में उन्हीं को ज़्यादा नज़दीकी हासिल होती थी और ऐसे लोग आपके मुशीर होते। इसकी कोई कैद नहीं थी कि उम्र रसीदा हों या नौजवान। कुरान पाक इमामत की अहलियत के लिए एक बुनियादी पैमाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की इमामत वो करे जो अल्लाह की किताब का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर बिन सलमा जरमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है कि काफ़िले हमारे पास से गुज़रा करते थे, हम उनसे कुरान सीख लेते थे। मेरे वालिद मोहतरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। वापसी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से इमामत वो कराए जो कुरान ज़्यादा पढ़ा हुआ हो। मेरे वालिद वापस आए और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम्हारी इमामत वो कराए जो कुरान ज़्यादा पढ़ा हुआ हो। लोगों ने तलाश किया तो मैं इन सब से ज़्यादा कुरान पढ़ा हुआ था, लिहाजा मैं उनकी इमामत कराता था, हालांकि मैं 8 साल का था। कुरान पाक के इल्म की कमी जहल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामात क़यामत में से ये है कि इल्म उठ जाएगा और जहल ही जहल ज़ाहिर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना जल्दी जल्दी गुजरेगा और दीन का इल्म दुनिया में कम हो जाएगा और दिलों में बखीली समा जाएगी और लड़ाई बढ़ जाएगी। वोटर ये कैसे पता लगाए कि इस पैमाने के मुताबिक कौन सा लीडर या उम्मीदवार अहल है और कौन गैर अहल है? इस मकसद के लिए वो ज़िम्मेदारियाँ जहन में लाइए जो एक मुसलमान हुक्मरान ने अदा करनी होती हैं। अगर तो लीडर या उम्मीदवार में इन ज़िम्मेदारियों को अदा करने की माहिर जैसी सलाहियतें मौजूद हैं, यानी एक्सपर्ट जैसी सलाहियतें मौजूद हैं, तो वो अहल है, वरना वो गैर अहल है। इस मकसद के लिए यहाँ 3 ज़िम्मेदारियों की मिसालें दी जा रही हैं। मुसलमान हुक्मरानों के लिए ये हुक्म है
کہ ریاست کے معاملات کو شریعت کے مطابق چلائیں۔ انہیں یہ اجازت نہیں کہ وہ ان کو خواہشات کے مطابق چلائیں۔ اس مقصد کے لیے ان کا شریعت کا علم بہت ہی بلند درجہ کا ہونا چاہیے، بہت اعلیٰ درجہ کا ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس کی باریکیوں کو سمجھ کر اسے نافذ کر سکیں۔ جس امیدوار یا لیڈر کے پاس اس سطح کا علم ہے وہ ووٹ کے لیے اہل ہے، اور جس کے پاس نہیں وہ ووٹ کے لیے غیر اہل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح ہم نے قرآن کو عربی میں حکم بنا کر اتارا ہے۔ اگر اس علم کے آ جانے کے بعد آپ نے لوگوں کی خواہشات کی اتباع کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ بچانے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر آپ اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب کسی قوم کے حکمران اللہ کی کتاب سے فیصلے نہیں کرتے اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں آپس کے اختلافات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پر ایک حبشی غلام امیر بنا دیا جائے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق چلائے تو تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ واعظ کرنا، منبر کو سنبھالنا مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے وہ قوم کی تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ جس لیڈر یا امیدوار میں ایسا کرنے کی اچھی صلاحیت موجود ہو وہ اہل ہے، اور جس میں نہ ہو وہ غیر اہل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر یا جسے وہ اجازت دے وہی خطاب کرنے کا مجاز ہے، یا پھر متکبر شخص بات کرتا ہے۔ جماعت کرانا امیر کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں ایسا کرنے کی اچھی علمی صلاحیت موجود ہے تو وہ اہل ہے، ورنہ وہ ووٹ کے لیے غیر اہل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی شخص اپنے امیر کی موجودگی میں امامت نہ کرائے۔ ووٹر نے اس پیمانے کو ترک کر رکھا ہے، اور ایسا کرنے کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ مثلا آج تک کوئی ایک بھی جماعت ایسی نہیں آئی جس نے قومی اسمبلی میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہو اور اس کی قیادت اہلیت کے اس معیار پر پورا اترتی ہو۔ مثلا آخری 3 الیکشنز دیکھ لیجئے۔ 2008 کا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا، 2013 کا نون لیگ نے جیتا، 2018 کا تحریک انصاف نے جیتا۔ ان تینوں کی قیادت یعنی آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب اہلیت کے اس پیمانے کے مطابق غیر اہل ہیں، کیونکہ ان میں سے کسی کا بھی قرآن پاک کا علم وسیع نہیں ہے۔ یہ شریعت کے مطابق فیصلے ماہرانہ لیول پر نہیں کر سکتے، یہ ممبر کو نہیں سنبھال سکتے، یہ محراب کو سنبھالنے کی علمی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، اس لیے یہ سب غیر اہل تھے اور ہیں۔ آج تک ووٹوں کے ذریعے جتنے بھی وزرائے اعظم آئے ان میں سے کوئی بھی اہلیت کے اس پیمانے کے مطابق اہل نہیں تھا، سب غیر اہل تھے۔ مثلا آخری 3 الیکشنز کے نتیجے میں آنے والے وزرائے اعظم دیکھ لیجئے، ان میں کسی کو بھی قرآن پاک کے علم میں وسعت حاصل نہیں تھی۔ الیکشن 2008 کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم بنے، یہ دونوں غیر اہل تھے۔ الیکشن 2013 کے نتیجے میں نواز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے، یہ دونوں غیر اہل تھے۔ الیکشن 2018 کے نتیجے میں عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، یہ دونوں غیر اہل تھے۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں دوسری پوزیشن بھی ایسی جماعتیں حاصل کرتی آ رہی ہیں جن کی قیادت اہلیت کے اس معیار کے مطابق غیر اہل ہے۔ 2008 میں دوسری پوزیشن پاکستان مسلم لیگ نون نے حاصل کی، 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے، 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے۔ قومی اسمبلی میں اہل ممبران اقلیت میں ہوتے ہیں۔ جو بھی قومی اسمبلی آ رہی ہے اس میں سے اکثر ممبران قرآن پاک کا وسیع علم نہیں رکھتے،
یعنی غیر اہل ہیں، اور اہل ممبران جو قرآن پاک کا وسیع علم رکھتے ہیں وہ اقلیت میں ہوتے ہیں۔ غیر اہل لوگوں کا مسلسل پہلی پوزیشن پر آنا، غیر اہل لوگوں کا مسلسل وزیر اعظم بننا، غیر اہل لوگوں کا مسلسل دوسری پوزیشن پر بھی آنا، غیر اہل لوگوں کا اسمبلیوں میں ہمیشہ اکثریت میں ہونا، یہ سب غیر اہل لوگوں کی اجارہ داری کے ثبوت ہیں جو قائم ہو چکی ہے سیاست پر، حکومت پر، ایوانوں پر۔ لیکن اس سب کا ذمہ دار، اس سب کا مجرم سیاستدان نہیں ہے، اس سب کا ذمہ دار ووٹر ہے، اور ہر ایسا ووٹر ہے جو اپنا ووٹ اہل لوگوں کو نہیں ڈالتا۔